السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان كان كحجتين وعمرتين او كما قال۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے فضل سے، اس کے احسان سے، اس کے کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت گزر گیا، اس کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اس کا آخری دن ہے۔ آج 20واں روزہ ہے۔ اس کے بعد جو عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، اخیر عشرہ، تیسرا عشرہ، وہ عشرہ خلاصی من النار ہے، یہ دوزخ کی آگ سے نجات من النار کا، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ جہنم سے سب کو بری فرمائیں گے، گنہگاروں کو سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس اخیر عشرے کی آپ حضرات قدر کریں، اور بطور خاص جو اخیر عشرے کی طاق راتے ہیں، اس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا بہت اہتمام کریں، اس لیے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا زیادہ تر حکم دیا گیا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں، یوں تو رمضان کی ساری راتیں ہی عبادت کی ہیں، اور اس سے زیادہ اہم اخیر عشرے کی راتیں ہیں، سبھی راتیں ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اخیر عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ ایک بھی شب قدر کی رات اگر ہمیں مل گئی تو فرمایا 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، بلکہ اس سے افضل بھی اللہ جتنا چاہے وہ لکھیں گے، افضل کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے بڑے قیمتی اوقات دن رات چل رہے ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دوسرا اعتکاف، ایک ایسی عبادت، آج 20واں روزہ ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے مرد حضرات مسجد میں، اور عورتیں بھی اس کام کو انجام دے سکتی ہیں، اعتکاف کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ اپنے گھروں پر جگہوں کو متعین کر کے، نماز کی جگہ، اعتکاف کی جگہ متعین کر کے، اس میں اعتکاف کی نیت کر کے 20ویں روزے کے، 20ویں رمضان کے سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے بیٹھ جائیں، اور 10 دن تک وہیں بیٹھ کر کے اعتکاف کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ عظیم الشان ثواب عطا فرمائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب اعتکاف کرنے والے مرد کو اور عورت کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام نیکیاں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے معتکف کو، کہ جو وہ مسجد سے باہر رہ کر کے انجام دے سکتا تھا، مسجد میں آنے کی وجہ سے ان کو انجام نہیں دے پاتا ہے، اللہ بن کیے وہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے، اس کو دیتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طرح یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ پچھلے تمام گناہ معتکف کے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے، ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں اللہ حائل فرماتے ہیں کہ جن میں سے ایک خندق کی دونی زمین اور آسمان کی مسافت اور دوری کے برابر ہے، یعنی بالکل اس کو جہنم سے اللہ دور فرما دیتے ہیں۔
یہ عظیم شان ثواب ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جب آدمی مسجد میں یا عورتیں اپنے معتکف کے اندر اعتکاف کی جگہ کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں تو ان کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ جاگیں یا سوئیں، ان کو مستقل ثواب ملتا ہے۔ تو ان راتوں میں شب قدر کی رات بھی ضرور انشاءاللہ آئے گی، تو شب قدر کا ثواب اور شب قدر کا حصول اور شب قدر کا پا لینا اور شب قدر کا مل جانا یہ اعتکاف کرنے والے مردوں اور عورتوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے اور بڑا بھاری ثواب ہے، شب قدر مل جاتی ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے مرد کی مثال یہ ہے، اعتکاف کرنے والی عورت کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے در پر آ کر ہم پڑ گئے ہیں، جب تک اللہ تو راضی نہیں ہوگا ہم تیرے در سے نہیں جائیں گے۔ جب کسی کے در پر دنیا کے اوپر جا کر کوئی پڑ جاتا ہے، بڑے سے بڑا سخت دل بھی پسیج جاتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور معافی اور رحمت رمضان کے مہینے میں بہت سستی اور آسان ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ آخر عشرہ ہے، آخر عشرے کی اہم عبادت اعتکاف اور شب قدر کے حصول کو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوشش کریں، اس کو پانے کی کوشش کریں، اعتکاف کی کوشش کریں۔ بہت آسان ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روایت میں آتا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا رمضان کا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات عطا فرما دی، اور اس کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے تو عورتوں کو بھی اللہ اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا جائز ہے، ان کے لیے بڑا آسان ہے، اعتکاف کی جگہ متعین کر کے گھر میں بیٹھ جائیں اور وہاں وہ اپنا کچھ کام مشغلہ کرنا چاہیں تو اسی جگہ بیٹھ کر کے وہ کر سکتی ہیں، اور عورتوں سے اور لڑکیوں سے اور خادماؤں سے کہہ کر کے بھی انجام دلا سکتی ہیں۔ ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ اگر اتنی آسانی کے باوجود بھی عورتیں اور مرد اس ثواب کو نہ پا سکیں تو کسی کا کیا قصور ہے؟ ہماری اپنی کوتاہی اور اپنا قصور اس کے اندر رہے گا۔ دعا کر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔